کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس ناطے حج پر جانے سے پہلے انسان کو خوب چھان پھٹک لینا چاہیے کہ جس پیسے کے ذریعہ ٹکٹ ہوائی جہاز کا خرید رہا ہے اس پیسے میں کہیں انکریمنٹ بینک کا سود تو نہیں شامل ہے، دلالی کے ذریعے سے آئی ہوئی دولت تو شامل نہیں ہے، حرام کاری کے ذریعے آئی ہوئی۔ میرے بھائیو، آپ نے 60,000 70,000 روپیہ خرچہ کیا، اگر آپ نے اس میں 100-200 بھی حرام کا ڈال دیا تو پتہ چلا آپ کا سارا کیا کرایا کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا یا نہیں خراب ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے میرے بھائیو اور دوستو، آدمی کو چاہیے کہ اپنے کمائی کا محاسبہ کر لے، جائزہ لے لے کہ جس پیسے کے ذریعہ وہ اپنے حج کے لیے زیادہ راہ تیار کر رہا ہے وہ پیسہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھیے حج کی جو خوبیاں، جو فضیلتیں ہم نے آپ کے سامنے متعدد احادیث کو پیش کر کے بیان کی ہیں، یہ اللہ کے اسی بندے کو ملے گی جو اپنی حلال کمائی لگا کر کے حج کے لیے عازم سفر ہوگا۔ ورنہ جان لیجئے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان فرماتی ہے کہ اگر انسان لاکھ محنت کے ذریعہ، لاکھ خلوص کے ذریعہ، لاکھ سنت کے مطابق حج کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کمائی حرام کی لے گیا ہے اور وہ اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد جب منادی لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے ندا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تو تیری حاضری قبول اور نہ ہی تیرے لیے خوش بختی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا زیادہ راہ کیا ہے؟ حرام کا ہے، اور تو ریا اور نمود کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈھاک بنانے کے لیے یا اپنی جو ہے خود کو اپنی شخصیت کو اونچا کرنے کے لیے تو حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرشتے اس کو جو ہے اس کے جواب دے دیتے ہیں اور ایسے شخص کی ساری محنت کیا ہوتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حج کے اپنے اس مقدس سفر میں، اس مبارک سفر میں آپ جو ساتھی اپنائیں، جس ٹریول سے جانا چاہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ ٹکٹ کو بک کروائیں، دیکھیں کہ آپ کے رفقائے سفر وہ رفقائے سو ہیں یا رفقائے خیر ہیں، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اچھے لوگ ہوں گے تو آپ کا وہ خیر میں کیا کریں گے؟ تعاون کریں گے۔ فاسق و فاجر اور بے علم لوگ ہوں گے تو وہ آپ کو کیا کریں گے؟ نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ جہنمی جب قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ہاتھوں کو اپنے وہ چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول کی صحبت اپنائی ہوتی، کاش میں نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا، ان کے ساتھ رہے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کے ساتھ ہمیں کیا کرتا؟ جنت میں ڈال دیتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے پر زور دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل مسک ونافخ کیر، برے دوست کی سنگت اور اچھے دوست کی سنگت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دوست جو ہوگا وہ خوشبو بیچنے والے کے مانند ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ آپ کو خریدا تو بہت فبہا و نعما، نہیں خریدا تب بھی آپ کو خوشبو ملی یا نہیں۔ اور برے دوست کی مثال ہے لوہار کے بھاتی جیسی کہ وہاں سوائے چنگاری کو آپ کو اور کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، انسان جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اس کا مزاج بھی بنتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا حشر و نشر بھی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر و نشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہمارے پاس کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کو اس بات کی خوشی ہوتی تھی
کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، ہم نے ابو بکر سے محبت کی ہے، ہم نے عمر سے محبت کی ہے، ہم نے عثمان سے محبت کی ہے، ہم نے علی سے محبت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم ان شخصیتوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر و نشر کس کے ساتھ کرے گا؟ جو لوگ گندے لوگوں سے، فلمی ایکٹروں سے یا واہی تباہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کا شمار حامان اور شداد کے گروپ کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس ناطے حج کے سفر میں انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے جو ساتھی چنے وہ ساتھی کیسے ہوں؟ اچھے ہوں، تاکہ خیر کے کام میں اس کی رہنمائی کریں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حج کے سفر میں انسان کو کثرت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، فضول باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، قیل و کال، قریب، بلا وجہ سے ہنسی اور مذاق، ٹھٹھا تمسخر، حالت احرام میں یہ ساری باتیں انسان کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے سفر میں، جو سفر زندگی کا سب سے مبارک ترین اس کا سفر ہے، سفر تو انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ ایک انسان سفر کرتا ہے اپنے گھر جانے کے لیے، ایک انسان سفر کرتا ہے نوکری کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور ایک انسان سفر کرتا ہے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے، ایک انسان سفر کرتا ہے پڑھائی کے لیے، ایک انسان سفر کرتا ہے کہیں کی تاریخی زیارت کے لیے، لیکن آپ کا یہ سفر ہے اللہ کے گھر کے لیے، اپنے گناہوں کے سمندر کو دھلنے کے لیے، اپنے گناہوں کو جلانے کے لیے۔ اس سے مبارک سفر اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو اور دوستو؟ اس لیے اس کے لمحات کو آپ گناہ میں نہیں بلکہ کس میں گزاریں؟ نیکی میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ آپ کی زبان ذکر الہی سے تر ہو، آپ جب اپنی زبان کو حرکت دیں تو قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں، اور یقیناً اگر آپ نے ایسا کیا اور ایسا کر لیا تو گھر کو جب لوٹیں گے تو آپ کے گناہ کیا ہو چکے ہوں گے؟ جل چکے ہوں گے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو حج پہ جانا چاہتے ہیں یا اگلے سالوں میں جانے کی امید رکھتے ہیں، ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ حج اور عمرہ کے احکام اور مسائل کو کیا کریے؟ سیکھ لیجئے، انہیں اچھی طرح جان لیجئے۔ جن مسائل میں آپ کو اشکال ہو، شبہ ہو، اس کو بالکل چھان پھٹک لیجئے، تاکہ آپ بصیرت پر ہوں، علم پر ہوں، اور علم کی روشنی میں اگر آپ نے حج کیا تو یقین مانے آپ کے حج کا ثواب دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ قرآن و سنت کا علم جن کو نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ان کے پاس جا کر کے اس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کا یہ ماہانہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، خواہ اس سال خواہ اگلے سال، اور کون وہ بد نصیب ہے جو حج کا ارادہ اپنے دل میں کبھی نہیں پاتا؟ کون ہے وہ بد نصیب جس کے دل میں بھولے سے بھی خیال نہ آیا کہ اللہ نے اگر ہمیں حلال کمائی میں برکت دی تو ہم اللہ کے گھر کو جو ہے کیا کریں گے؟ جائیں گے، جو اس کے اندر تڑپنا پیدا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ٹکٹ خریدنے سے پہلے اپنے آپ کو حج کے مکمل احکام جو ہوتے ہیں ان کو سیکھ لیجئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ لَتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَمْ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، کہ اے ساتھیو مجھ سے حج کے احکام اور مناسک کو سیکھ لو، شاید اس کے بعد ہماری ملاقات تم سے نہ ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں کیا تھا اس کو ایک ایک کر کے انہوں نے نوٹ کر دیا ہے، جو ساری باتیں کتب احادیث کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، تفصیل کی اجازت نہیں، تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں بتاتا آپ جو ہے چاہیے آپ کو کہ آپ جو ہے حج پر جانے سے پہلے کتابیں پڑھیں، دعا سے ملیں، اور اپنے آپ کو احکام حج جو ہیں ان کو سیکھ لیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا، اور یہی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے کیا ہوتا ہے؟ جانا جاتا ہے۔ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ نہیں گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سال سارے حاجیوں کو حج کرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عام منادی یہ کرا دی کہ اگلے سال سے کوئی بھی مشرک حج
نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی برہنہ ننگا ہو کر کے اللہ کے گھر کا کیا کرے گا؟ طواف کرے گا۔ 10 ہجری میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کا ارادہ فرمایا، اور مدینہ کے اطراف و جوانب میں اس بات کی منادی کرا دی گئی کہ اس سال اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا خود حج کے لیے کیا ہوں گے؟ تشریف لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، عورتوں سے لے کر بچوں تک سارے لوگوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اتنا مقدس ساتھی، اتنا مقدس رہنما، اتنا مقدس قائد اور امام جب سفر کر رہا ہو تو اس کے ساتھ میں، اس کی معیت میں، اس کے قافلے میں رہ کر، اس سردار کی نگرانی میں ہو کر کون نہیں چاہے گا کہ وہ حج کر لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جھنڈ در جھنڈ اکٹھا ہو گئے۔ احادیث رسول ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لمبی بھیڑ تھی، جن کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد تھی۔ اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، سب یکساں طور پر کیا تھے؟ اس میں شامل تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے دیکھا تو ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نظر آئے۔ میں نے نظر دوڑائی بائیں طرف، دائیں طرف، آگے اور پیچھے، تمام انسانوں کا کیا نام ہے؟ ہجوم اور سمندر نظر آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فرزندان توحید کا یہ قافلہ 26 ذوالقعدہ بروز ہفتہ بعد صلاۃ ظہر مدینہ سے روانہ ہوا تھا۔ مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے بعد 5 میل کی مسافت پر، جسے آپ ذوالحلیفہ کہتے ہیں، جس کو آبار علی بھی کہا جاتا ہے، جو مدینہ یا اس طرف سے آنے والوں کا کیا ہے؟ میقات ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہراؤ، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹر گاڑیاں نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے ساتھ نکلے تھے، پیدل چل کے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات گزارا۔ اگلے دن فرض نماز سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے جسد اطہر میں خوشبو لگائی، آپ کے داڑھی میں خوشبو لگائی۔ ترمذی وغیرہ کی روایتیں اس بات کی کیا کرتی ہیں؟ صراحت کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو ازار بنا کر کے اور دوسری چادر کو قمیص بنا کر کے آپ نے پہن لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے فرض نماز ادا کی، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی طرف آپ نے قدم بڑھایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حج پہ جانے والے خوش نصیبوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں آپ بھی کوشش کرو، جہاں سے آپ جا رہے ہوں، جو آپ کا میقات بنے، کوشش کرو کہ آپ بھی فرض نماز کے بعد وہاں سے آپ آگے بڑھو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ کے لیے اس بات کی شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ میقات کی مسجد میں داخل ہوں غسل کرنے کے بعد، اور آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات پر کوئی نماز، فرض نماز کے علاوہ آپ نے احرام کی کوئی نماز الگ سے نہیں پڑھی تھی۔ لوگوں کو دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے، جس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد تلبیہ پکارا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا بھی چکا، اس بات کو پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے پہلے غسل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مسافر تھے۔ آپ نے فرض نماز کو پڑھا تھا، آپ نے الگ سے کوئی 2 رکعت احرام کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ آج ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ احرام کی الگ سے کوئی 2 رکعت نماز ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ آپ جب غسل کر لیں، آپ کو احرام پہننے سے پہلے پورا اختیار ہے کہ آپ خوشبو اپنے بدن میں لگائیں، لیکن یاد رکھیں خوشبو احرام کے کپڑے میں نہیں لگنا چاہیے، اور اگر بعد میں لگ جائے تو اس کو کیا کریں گے؟
دھل دیں گے. میں نے آپ سے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں کیا لگایا تھا؟ خوشبو لگایا تھا. آپ بھی سنت کی اقتداء میں خوشبو آپ کو لگانی چاہیے. اور خوشبو لگانے کے بعد، احرام پہننے کے بعد، اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آپ میقات کی مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور اگر نہیں تو تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اب آپ سیدھا رخ کیجئے. کدھر؟ اپنی سواری کی طرف. اور جب آپ سواری میں بیٹھ جائیں، سواری حرکت کرے، تو پہلے آپ دعائے سفر پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جس طرح کا حج کرنا چاہتے ہیں، حج یا عمرہ، اسی طرح سے آپ کیا کریں گے؟ تلبیہ پکاریں گے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان عمرے کا ارادہ کرتا تو کیا کہے گا؟ لبیک عمرہ. اور اگر ایک انسان حج کرنا چاہتا تو کیا کہے گا؟ لبیک حجن. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو حج یا عمرہ کی نیت سے جا تو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس کی صحت ڈگمگ چل رہی ہے،